السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ ہم سیکھیں گے، اور جو مسٹیک جو غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں ان سے انشاءاللہ ہم بچیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين۔ والوالدات، واو کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے اور دال کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ والوالدات، اور صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے دونوں کو۔ یرضعن، یہاں پر را کو بھی اور ضاد کو بھی دونوں کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ اولادہن، اس نون کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور نون پر تشدید ہوتی ہے تو نون کے اندر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اور غنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روک کر کے پڑھنا۔ اولادہن، اس طرح سے۔ حولین، یہ بڑا ہا ہے، اس کو درمیانی حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ہم نے آیت کی ہے اور یہاں پر آیت ہے نہیں، تو جہاں پر آیت نہیں ہوتی ہے اور آیت کرنی پڑ جاتی ہے تو پھر وہاں پر تھوڑا سا پیچھے سے لٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ان یتم، این کے اندر بھی غنہ کریں گے، یتم کے میم میں بھی غنہ کریں گے۔ این میں اس لیے کریں گے کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں یا ہے، اور ایک تجوید کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ نون ساکن کے بعد میں اگر یا آتا ہے تو اس نون کے اندر غنہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھتے ہیں، اور اس میم کے اندر اس لیے غنہ کریں گے کیونکہ اگر میم پر تشدید ہوتی ہے تو اس میم میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ رضاعہ، را کو بھی اور ضاد کو بھی دونوں کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ رِزْقُهُنَّ، زا کو سختی کے ساتھ میں پڑھیں گے اور قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور اس نون کے اندر بھی غنہ کریں گے۔ وَكِسْوَتُهُنَّ، اس نون کے اندر بھی غنہ کریں گے۔ بالمعروف، عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف، فا کو تھوڑا جلدی پڑھیں گے کیونکہ فا کے اوپر صرف پیش ہے، اور کسی بھی حرف کے اوپر خالی پیش ہوتا ہے تو اس کو جلدی پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر لا تکلفو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ غلطی عام طور پر لوگوں سے ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ کو جلدی پڑھنا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، ہا کو تھوڑا سا یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور جو غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو فالو کیجیے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے، آئیے ایک بار اس کو پڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔